الداعی الی البر والاحسان اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة يخلق ما يشاء وهو العلیم القدیر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، انسانی زندگی کے مختلف مرحلے ہیں، مختلف دور ہیں، اور ان مختلف مراحل سے ادوار سے انسان کو گزرنا ہے۔ سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ہے جس نے تم کو کمزوری کی حالت میں پیدا فرمایا۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے کمزور ہوتا ہے۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة وشیبہ، پھر کمزوری کے بعد اللہ تعالیٰ طاقت بخشتا ہے، قوت بخشتا ہے۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، پھر طاقت و قوت کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے جس میں انسان کمزور ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ان مرحلوں سے سارے انسانوں کو گزرنا ہے، اسی لیے اسلام نے، قرآن نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی زندگی کا جو آخری مرحلہ ہوتا ہے، ضعف کا، کمزوری کا، بڑھاپے کا، اس کے سلسلے میں اپنے ماننے والوں کو خصوصی ہدایات دی، اور جو کمزوری کے مرحلے سے گزر رہے ہیں ان کے ساتھ خصوصی تعلق اپنانے کا، اچھا سلوک کرنے کا، اکرام کرنے کا، ان کی عزت کرنے کا، احترام بجا لانے کا، اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، تین لوگوں کا احترام کرنا، عزت کرنا، ان کا ادب کرنا، یہ اللہ کا ادب کرنے جیسا ہے، اللہ کی عظمت بجا لانے جیسا ہے۔ ایک فرمایا اکرام ذی الشیبۃ المسلم، بوڑھا انسان ہے، بڑی عمر کا ہے، سفید بالوں والا ہے، اس کا اکرام کرنا، اس کی عزت کرنا۔ دوسرا فرمایا حامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ، قرآن کا علم رکھنے والا، جو قرآن میں غلو نہیں کرتا ہے، حد سے آگے نہیں گزرتا ہے، قرآن کو چھوڑتا نہیں ہے، یعنی سچے صحیح عالم کا اکرام کرنا۔ اور وہ اکرام ذی السلطان المقسط، انصاف کرنے والا بادشاہ ہے، اس کا اکرام کرنا، اس کی عزت کرنا، اللہ کی عزت اور اللہ کا اکرام کرنے جیسا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا وفی روایت ویوقر کبیرنا، ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑی عمر کے لوگوں کا حق نہ پہچانے اور ان کی عزت نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تاکید کرتے تھے، ترغیب دیتے تھے، شوق دلایا کرتے تھے اور تعلیم دیتے تھے کہ بڑوں کا احترام کرنا ہے۔ اور زندگی میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، ان میں بڑوں کو آگے رکھنا، یہاں تک کہ اگر نماز کا مسئلہ ہے تو نماز کون پڑھائے، امامت کون کرے،
تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بڑی عمر کا ہے اور صاحب علم ہے، علم بھی ہے اور بڑی عمر کا بھی ہے، تو پھر اس کو آگے رکھا جائے گا، امامت کا حقدار وہ ہوگا۔ حضرت مالک ابن حویرث کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے دین سیکھنے کے لیے، کچھ دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، پھر جب حضور نے محسوس کیا کہ ان کو گھر جانے کی ضرورت ہے، اپنے گھر والوں کا شوق پیدا ہو رہا ہے، تو آپ نے فرمایا ارجعوا الی اہلیکم، اب تم اپنے گھر والوں کے پاس، خاندان والوں کے پاس واپس جاؤ، فاقیموا فیہم، ان کے درمیان رہو، وعلموہم، ان کو علم سکھاؤ، دین سکھاؤ جو کچھ تم نے مجھ سے سیکھا ہے، ومروہم، ان کو اچھی باتوں کا حکم دو، اور فاذا حضرت الصلاۃ، جب نماز کا ٹائم ہو جائے، فلیؤذن لکم احدکم، تم میں سے کوئی اذان دے دے، ثم لیؤمکم اکبرکم، پھر حضور نے فرمایا تم میں سے جو اکبر ہے، بڑی عمر کا ہے، وہ تمہاری امامت کرے، وہ تمہارا امام بنے اور تمہیں نماز ادا کروائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کے اکرام اور عزت کے سلسلے میں یہ حکم دیا کہ یسلم الصغیر علی الکبیر، اگر ایک بڑی عمر کا اور چھوٹی عمر کا انسان اس کا آمنا سامنا ہو رہا ہے تو چھوٹی عمر کا انسان یہ بڑی عمر کے انسان کو سلام کرنے میں پہل کرے، سلام میں پہل کرے، یہ بڑے کی عزت ہے، بڑے کا اکرام ہے۔ والمار علی القائد، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، دوسرا گزر رہا ہے تو کہا گزرنے والے کو، بیٹھنے والے کو سلام کرنا چاہیے۔ والقلیل علی الکثیر، ایک طرف کم لوگ ہیں ایک طرف زیادہ ہیں تو کم تعداد والے جو لوگ ہیں وہ بڑی تعداد والوں کو وہ سلام کریں گے اور سلام میں وہ پہل کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 حجج، اللہ کے نبی کے خادم تھے حضرت انس، کہتے ہیں 8 سال میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت میں جانے کا نسخہ بتایا۔ کیا نسخہ ہے؟ فرماتے ہیں حضرت انس کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا یا انس وقر الکبیر وارحم الصغیر ترافقنی فی الجنہ، انس بڑوں کی عزت کرنا ہے، بڑوں کا اکرام کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کی توقیر کرنا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنا ہے، یہ 2 کام تم کرو گے جنت میں میری معیت، میری رفاقت، میرا ساتھ تمہیں نصیب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں تھا کہ دوسروں کو تو تعلیم دیں، دوسروں کو کہیں، دوسروں کو ترغیب دیں، شوق دلائیں اور خود اس پر عمل نہ کریں، آپ کو ایسا کہیں بھی نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، آپ کی بایوگرافی، آپ کی پوری زندگی کے تمام مراحل اور آپ کی جو روٹین کی 24 گھنٹے کی جو زندگی تھی وہ تمام کتابوں میں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو توفیق بخشی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 زندگی کی تمام معاملات کو، تمام امور کو محفوظ کر رکھا ہے اور کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جس چیز کی تعلیم دی ہے خود کر کے دکھایا ہے، عمل کر کے دکھایا ہے، نمونہ رکھا ہے، اسوہ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں کا احترام کر کے، انہیں عزت دے کر امت کے سامنے مثال رکھی ہے، نمونہ رکھا ہے۔ حالانکہ علم کے اعتبار سے، فضل کے اعتبار سے اور دوسری خوبیوں کے اعتبار سے دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود تاکہ امت کے سامنے ایک مثال اور نمونہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونے رکھے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تشریف فرما تھے، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑے باپ ابو قحافہ کو اٹھا کر لے کے آ رہے ہیں، انتہائی کمزور تھے، بڑے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے، مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت تک، تو ترغیب دی، مسلمان ہو گئے۔ اب والد کو اٹھا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا، ابو بکر اٹھا کے لا رہے ہیں، آپ کے جملے اور آپ کے جو فرمان ہیں اس موقع کے
وہ آپ سنیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا لو اقررت الشیخ فی بیتہ لاتیناہ، ابو بکر ان بڑوں کو، بزرگ کو تم اپنے گھر ہی میں رکھتے، ان کو یہاں اٹھا کے لے آئے اتنے ذوق میں، اتنی کمزوری میں، ان کو کیوں تم نے تکلیف دی؟ لاتیناہ، ہم چل کے ان کے پاس جاتے۔ آپ کا یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ بڑوں کے پاس جانا چاہیے، بڑوں کے ادب و احترام کی اور ان کی کبر سنی کا تقاضا ہے کہ آدمی بڑوں کے، اپنے سے بڑی عمر والوں کے پاس جائے، ان کو عزت دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کو کس طرح عزت دیتے تھے، اس کی کیا شکل و صورت ہوتی تھی؟ راوی کہتے ہیں کان صلی اللہ علیہ وسلم اذا تحدث عنده اثنان بامر ما بدأ باکبرہما سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی دو آدمی آتے تھے اور کسی معاملے میں گفتگو کی ضرورت پڑتی تھی، بات کرنے کی ضرورت پڑتی تھی، تو ان میں سے جو بڑی عمر والا ہوتا تھا اس سے گفتگو کا آغاز کیا کرتے تھے، اور دوسروں کو بھی کہا کرتے تھے کبر کبر، کبیر کو یعنی بڑی عمر والے آدمی کو ترجیح دو، ان کو آگے رکھو، ان کے اعزاز، ان کے اکرام کی یہ شکل تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مشفق تھے، رحیم تھے، رحم دل تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی نفسیات کو جانتے تھے، سائیکولوجی کو جانتے تھے کہ انسانوں کی نفسیات کیا ہوتی ہے، سوچنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ بڑی عمر کا انسان جب ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، عمر دراز ہو جاتا ہے، تو بڑی عمر کا انسان ہونے کے بعد اس ایسے انسان کے سامنے آپ ایک جملہ ادب کا بول دیں، احترام کا بول دیں، اس کو تھوڑی سی عزت دے دیں، اس کو یوں محسوس ہو کہ ہاں یہ سامنے والا مجھے عزت دے رہا ہے، بڑی عمر کے لوگ اس پر خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ ان سے مسکرا کر مل لیں، آپ ذرا سا ان کو ادب اور احترام کے ساتھ ان کو جگہ دے دیں، ان سے ادب و احترام کے ساتھ بات کر لیں، وہ اسی پر خوش ہو جاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں اور دعائیں دینے لگ جاتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے حضرت مسور ابن مخرمہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے مال آیا، کپڑے آئے، اس میں قبائیں تھی، جیسے جبے جو ہوتے ہیں عرب لوگ پہنتے ہیں، وہ قبائیں تھی، وہ قبائیں آئی، کچھ چادریں آئی۔ میرے والد مخرمہ کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑے آئے ہیں، تو مجھے کہا کہ مسور چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور ان سے ہم کچھ کپڑے آئے ہوئے ہیں وہ وصول کرتے ہیں، ان سے لیتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں اس میں سے کچھ دیں۔ مسور کہتے ہیں میں اپنے والد کو لے کے آیا، بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ اس میں لکھا ہے حضرت مسور بن مخرمہ، مسور کے والد مخرمہ کے مزاج میں سختی تھی، کچھ سختی تھی، اخلاق میں کچھ سختی تھی، بول چال میں کچھ سختی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا۔ مخرمہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس آ کر تھوڑی سی بلند آواز سے بات کرنے لگے تاکہ اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہو کہ مخرمہ آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز سن لی، بڑی عمر کے بھی تھے، اخلاق میں تھوڑی تیزی تھی، سختی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر گئے، معلوم کر گئے کہ کس لیے آئے ہیں، اور پھر یہ کہ عمر کے بڑے بھی ہیں اور اخلاق میں بھی تھوڑی سختی ہے۔ اندر سے جو بہترین سے بہترین قبا تھی اور جو کپڑا تھا وہ لے کے آئے، اور مخرمہ سے پوچھنے سے پہلے ہی اللہ کے نبی اس کی خوبیاں بتانے لگے۔ مخرمہ یہ ہم نے تمہارے لیے رکھی ہے، لوگوں کو دے دیا لیکن تمہارے لیے بچا کر الگ سے یہ چادر، یہ قبا، یہ کپڑا ہم نے تمہارے لیے رکھا ہے، اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ خوبی ہے، بہت اچھا شاندار کپڑا ہے، اور یہ جوڑا ہے، یہ میں نے تمہارے لیے رکھا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ خوش ہو گئے۔ مسور کہتے ہیں میرے والد خوشی خوشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے واپس لوٹے۔ تو اب دیکھیے نفسیات کا کتنا خیال رکھ رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے ہیں، ہر اعتبار سے بڑے، نبیوں کے سردار ہیں، لیکن عمر میں کوئی بڑا آ رہا ہے تو اس کو عزت دے رہے ہیں، اس کا اکرام کر رہے ہیں، اور اس کو کہیں یہ محسوس نہ ہو کہ میری بے عزتی ہو گئی، بے توقیری ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایات میں آتا ہے کہ خبأت ھذا لک، خبأت ھذا لک، مسور سے کہہ رہے تھے مخرمہ یہ ہم نے تمہارے لیے چھپا کے رکھا ہے، دوسرے لوگوں سے کپڑوں سے الگ کر کے رکھا ہے،
تو یہ عزت دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل سے اور نمونے کے ذریعے سے نمونہ پیش کر کے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابہ نے سیکھا، آپ کے قریب جو لوگ تھے انہوں نے یہ چیزیں سیکھی کہ آپ کس طرح بڑوں کو ادب دے رہے ہیں، احترام دے رہے ہیں، بڑوں کی خدمت کر رہے ہیں اور بڑوں کا اکرام کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ کے جو قریبی صحابہ تھے انہوں نے اس پہ چل کے دکھایا، ویسے نمونے پیش کیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، کتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا۔ شیطان جن کا نام سن کے، جن کو سامنے سے آتا ہوا دیکھ کر بھاگتا تھا، اس وقت کی بڑی بڑی طاقتیں ان کے نام سے لرزہ براندام ہوا کرتی تھی، کانپا کرتی تھی۔ اللہ نے بڑی ان کو عزت بخشی تھی، مقام بخشا تھا، لیکن چونکہ اللہ کے نبی کو دیکھا تھا بڑی عمر کے لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے، عزت دیتے ہوئے، اکرام کا معاملہ کرتے ہوئے، تو انہوں نے بھی اپنی زندگی میں وہی رویہ اپنایا۔ ان کی سیرت میں اور زندگی لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب اپنے دور خلافت میں مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور ایک بڑی حکومت کے مالک ہیں، لیکن صبح سویرے سویرے اندھیرے میں جا رہے ہیں کہ کوئی بڑھیا تھی، کوئی کمزور عورت تھی، نابینا بھی تھی اور اپاہج بھی تھی، گھر میں اس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا، اکیلی تھی، اس کے ساتھ اس کی ایک چھوٹی بیٹی تھی بس۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہونے کے باوجود اندھیرے میں جا رہے ہیں، اس کے گھر جا رہے ہیں اور جو کچھ بھی اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ اس کو دے رہے ہیں، گھر کا کام اس کا کر کے پھر واپس آ جاتے ہیں۔ حضرت طلحہ صحابی ہیں، انہوں نے دیکھا عمر بن خطاب اس طرح اندھیرے میں جاتے ہیں، میں دیکھوں یہ کیا کرتے ہیں وہاں جا کے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ حضرت عمر وہاں سے جا کے واپس آئے، چپکے سے پیچھے سے گیا اور وہاں جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ چھوٹی سی جھونپڑی میں ایک اپاہج نابینا بڑی عمر کی بڑھیا بیٹھی ہے۔ دیکھ نہیں سکتی تھی وہ، ایک تو دیکھتا ہے کوئی آدمی تو اس کا کام سامنے آ جاتا ہے اور آدمی بھی پہچان لیا جاتا ہے، بڑھیا کو بھی نہیں معلوم کہ میری خدمت کرنے والا وقت کا خلیفہ ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب بھی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے نبی کے نمونے کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے نابینا عورتوں کی، کمزور عورتوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں میں اندر گیا، میں نے جب یہ منظر دیکھا میں نے اس سے کہا ما بال ھذا الرجل یاتیکا، یہ جو آدمی تمہارے پاس آتا ہے یہ کیا یہاں آ کر کیا کرتا ہے؟ تو بڑھیا کہنے لگی انہ یتعاہدنی منذ کذا و کذا، یہ تو اتنے عرصے سے میرے پاس آ رہا ہے، میرے گھر میں آ رہا ہے، اور یاتینی بما یصلحنی، جو میرے کام کی چیزیں ہیں، ضرورت کی چیزیں ہیں وہ یہ لا کر دیتا ہے، کھانے پینے کی جتنی بھی چیزیں ہیں، کپڑا لتا یہ لا کے دیتا ہے، ویخرج عنی الاذی، اور صرف یہی نہیں بلکہ میرے گھر کا کوڑا کرکٹ کچرا بھی وہ صاف کر دیتا ہے، گھر کی صفائی کر دیتا ہے، جھاڑو لیتا ہے۔ تو حضرت طلحہ کہتے ہیں مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں کیوں پیچھے آیا، اور اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے انہوں نے جملہ کہا خود اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے، ثقلت کا امکا یا طلحہ، اے طلحہ تیری ماں تجھ پر روئے۔ یہ عرب لوگ اپنے آپ کو ملامت کسی کو کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ملامت کرنے کے لیے اس طرح کا جملہ بولتے ہیں، اے طلحہ تیری ماں تجھے کھو دے، تیری ماں تجھ پر روئے، عثرات عمر تتتبع، عمر کی کمیاں تم تلاش کر رہے ہو کہ یہ گھر میں کیوں جا رہے ہیں، دیکھ کے آتا ہوں یہ کمیاں نہیں تھی، یہ خوبیاں تھی کہ کسی کو بتائے بغیر اتنا بڑا مقام ہے اس کی پرواہ کیے بغیر جا رہے ہیں، بڑی عمر کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا تو صحابہ نے اس طرح کیا ہے۔ اس لیے اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم بھی بڑوں کا احترام کریں، بڑوں کو عزت دیں، عمر میں ہمارے سے بڑے ہیں ان کا اکرام کریں، ان کے اکرام کی کیا شکلیں اور صورتیں ہیں، ان کی خبرگیری کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کے حال چال پوچھیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے ایک مرتبہ میں بیٹھی ہوئی تھی گھر میں، گھر کے باہر سے آواز آئی کوئی عورت ہے اجازت لے رہی ہے۔ حضور نے پوچھا کون ہو، من انتی، کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں جسامہ ہوں۔ کہا کہ تم جسامہ نہیں ہو، تمہارا نام حسانہ ہے۔ حضور نے نام تھوڑا بدل دیا، تو انت الحسانہ الجسامیہ، قبیلہ جسامہ سے تعلق رکھتی تھی۔ تو کیف انتی، حضور نے پوچھا کیا حال ہے تمہارا، کیف حالکم، تمہارا حال کیسا ہے، کیف کنتم بعدنا، ہمارے بعد تمہاری کیا حالت ہے بتاؤ۔
بڑی احترام کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ ان سے حالات دریافت کیے۔ پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ عورت چلی گئی تو میں نے پوچھا آپ نے اس عورت کو، اس بڑھیا کو اتنا احترام دیا اور اتنی توجہ کے ساتھ اس سے حالات معلوم کرتے رہے، ایسا کیوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہا کانت تاتینا زمان خدیجہ، خدیجہ کے زمانے میں یہ آیا کرتی تھی ہمارے گھر میں، اس وقت سے تعلقات ہیں۔ وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ، پرانے تعلقات کا خیال رکھنا یہ بھی ایمان ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ بڑی عمر کے لوگ ہیں، تعلق والے ہیں، ان کا خیال رکھا جائے، یہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ اگر وہ سامنے آئیں ان کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرنا اور ایسی بات کہنا جو ان کو خوش کر دے، بڑی عمر کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، تو اس موقع پر ایسی بات کہنا جو ان کو خوش کر دے، یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے، بڑوں کے احترام اور ادب کی ایک شکل ہے۔ غالباً حضرت عائشہ ہی کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، گھر میں کچھ عورتیں تھیں، ایک بوڑھی عورت آئی، غالباً انصاری عورت تھی، بہت عمر دراز تھی، آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو خوش کرنا تھا، تو پہلے تو کہا کہ بڑھیا تو عورت میں نہیں جائے گی، کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، یہ کہہ کر آپ مسجد میں چلے گئے نماز پڑھنے۔ بعد میں واپس آئے، حضرت عائشہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے اس بڑھیا سے جو بات کہی اس کی وجہ سے وہ بے چین ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان الامر کذالک، معاملہ تو وہی ہے جو میں نے کہا، بات تو ویسے ہی ہے۔ اور پھر آپ نے اس کو خوش کرنے کے لیے کہا ان اللہ اذا ادخلہن الجنہ حولہن ابکارا، اللہ جب کسی کو جنت میں، بڑی عورتوں کو، بڑی عمر کی عورتوں کو جنت میں داخل کرنا چاہے گا تو وہ بڑی نہیں ہوگی، وہ ایک دم جوان ہوگی، 30-32 سال کی ہوں گی، ان کو جوانی میں تبدیل کر دے گا، تو وہ خوش ہو گئی۔ تو اس طرح کے خوشی کے جملے بڑوں کو کہنا ان کا دل خوش کرنے کے لیے، یہ بھی ان کے اکرام کی ایک شکل ہے۔ اسی طرح کھانے میں، پینے میں، بول چال میں، گفتگو میں، مجلس میں بڑوں کو آگے رکھنا، یہ بھی بڑوں کے اکرام کی شکل ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر صحابہ سے کہا میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا میں مسواک کر رہا ہوں، میں مسواک کر رہا ہوں، اتنے میں 2 آدمی آئے، انہوں نے مسواک چاہا تو میں نے مسواک کو توڑ کر پہلے چھوٹے کی طرف بڑھایا تو مجھے کہا گیا کبر کبر، چھوٹے کو نہیں پہلے بڑے کو آگے رکھو، پہلے بڑے کو دو، یہ اس کے اکرام کی شکل ہے۔ یہاں سے علماء کرام نے مسئلہ لکھا، یہ تو مسواک ایک بطور مثال تھا، اگر کھانا ہے، پینے کی چیز ہے، مجلس ہے، کوئی اور معاملہ ہے، اس میں بڑوں کو آگے رکھا جائے، بڑوں کا اکرام کیا جائے۔ کھانے میں اگر ایک ساتھ نوجوان بیٹھے ہیں، بڑوں کو بھی وہاں بٹھا دیا گیا ہے، کھانا رکھ دیا گیا ہے، نوجوان ہاتھ نہ بڑھائیں، پہلے شروعات نہ کریں، پہلے بڑوں سے کہیں، بڑی عمر کے لوگوں سے کہیں کہ آپ شروع کریں۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کننا اذا دعینا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے زمانے میں جب ہمیں دعوت کے لیے بلایا جاتا تھا، کھانا رکھا جاتا تھا، لم نضع ایدینا حتی یضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی جب کھانا شروع نہیں کرتے تھے، ہم کھانے میں ہاتھ نہیں رکھتے تھے، ہم کھانا شروع نہیں کرتے تھے، یہ بڑوں کے اکرام کی ایک شکل ہے۔ اسی طرح بات چیت ہے، گفتگو ہے، اس میں ان کو آگے رکھنا۔ مجلس میں اگر ملے جلے لوگ بیٹھے ہیں تو بڑے لوگوں کی موجودگی میں، بڑی عمر کے لوگوں کی موجودگی میں چھوٹے نہ بولیں، ان کا خیال رکھیں، کوئی بات کہنے کی ضرورت ہے تب بھی نہ بولیں ان کے ادب و احترام میں، یہ بھی بڑوں کے اکرام کی ایک شکل ہے جو اسلام نے ہمیں سکھائی ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب کہتے ہیں کنت علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلاما، اللہ کے نبی کے زمانے میں میں نوعمر تھا، نوجوان لڑکا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوتی تھی، آپ وعظ کرتے تھے، بیان کرتے تھے، تعلیم دیتے تھے، تو میں بھی وہاں شریک ہوتا تھا، آپ کی حدیثوں کو یاد کرتا تھا، لیکن فما یمنعنی من القول الا ہنا ان ہاؤنا رجالا ہم اسن منی، مجھے کچھ کہنے کی، بات کرنے کی بھی نوبت آتی تھی کہ آج اللہ کے نبی سے کچھ پوچھوں، کچھ سوال کروں، لیکن پھر دیکھتا تھا میری عمر سے بڑی عمر کے لوگ موجود ہیں تو ان کے لحاظ میں، ان کے احترام میں گفتگو نہیں کرتا تھا۔ ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے، نوجوان اپنا علم جھاڑتے ہیں، گیان جھاڑتے ہیں، تاکہ لوگوں کو یہ محسوس ہو بڑی عمر کے لوگوں سے مجھے زیادہ علم ہے، مجھے زیادہ گیان ہے، مجھے زیادہ جانکاری ہے۔ یہ بڑوں کے احترام کی شکل نہیں ہے۔ بڑی عمر کے لوگوں موجود ہوں وہاں چھوٹوں کو نہیں بولنا چاہیے ان کے احترام کے لحاظ میں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اور پھر یہ بھی بتایا ہے اگر نوجوان
آج اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں کا احترام کریں گے نا تو کل اللہ تعالیٰ ایسے نوجوانوں کو کھڑا کرے گا جو آپ کا احترام کریں گے، آپ کا ادب کریں گے، آپ کی عزت کریں گے۔ حضور نے فرمایا البر لا یبلا والاثم لا ینسا والدیان لا یموت فکن کما شئت کما تدین تدان۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ نیکی، اچھا سلوک، ادب و احترام کرو، اس لیے کہ نیکی کبھی برباد نہیں جاتی ہے اور گناہ کبھی فراموش نہیں کیا جاتا ہے، گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا ہے، اس کا بھی اثر آپ کو دکھے گا۔ اور جو بدلہ دینے والا ہے اس پر کبھی موت نہیں آنی ہے، اس پر کبھی فنا نہیں آنی ہے، لہذا فکن کما شئت، جس طرح چاہو کرو، جو کرو گے ویسا بدلہ ملے گا، کما تدین تدانو، جیسا کرو گے ویسا بدلہ ملے گا۔ آج بڑوں کی عزت کرو گے، کل آپ جب بڑے ہوں گے تو چھوٹے آپ کی عزت کریں گے، آپ کا احترام کریں گے۔ حضرت انس کہتے ہیں حضور نے فرمایا ما اکرم شاب شیخا لسنہ الا قید اللہ من یکرمہ عند سنہ۔ آج اگر کوئی نوجوان کسی بوڑھے کو اس کے بڑھاپے کی وجہ سے، کسی بڑی عمر کے شخص کو اس کے بڑے عمر ہونے کی وجہ سے، عمر والا ہونے کی وجہ سے عزت دے گا، اکرام کرے گا، ادب و احترام سے پیش آئے گا، کل یہ جب بوڑھا ہوگا یہ نوجوان، اللہ ایسے نوجوانوں کو کھڑا کرے گا جو اس کی عزت، اس کا ادب و احترام کریں گے۔ ہر چیز کے بارے میں اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اگر اس پر، ایسے اخلاق پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں نا تو ہمارا معاشرہ محبتوں والا، خوشگوار تعلقات والا بن جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔